میرے عزیزو، خداوند کے نام میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن جو ہے وہ نہایت ہی خوبصورت دن ہے، کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید کے دنوں میں ہیں۔ پچھلے اتوار کو ہم نے یہ عید منائی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اس پورے سیزن میں خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی یاد اور پھر اس کے زندہ ظاہر ہونے کی یادوں کو، اور اس کا مطلب جو ہماری زندگیوں کے لیے اور آج خاص طور پہ اس کرونا کے زمانے میں ہے، ہم اس کے لیے خداوند کے حضور جھکتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں۔ اے قادر مطلق باپ، تو نے اپنا اکلوتا بیٹا بخشا کہ وہ ہمارے گناہوں کے سبب مرے اور ہماری راست بازی کے لیے ہمیں زندگی دے۔ وہ ہماری خاطر مرا اور مردوں میں سے جی اٹھا، تاکہ ہم موت کو ترک کر کے اور ابدی زندگی میں زندگی گزاریں، اور یوں اس زندگی کو دنیا میں پھیلائیں، تاکہ لوگ موت میں سے نکل کے ابدی حیات کا مزہ چکھیں۔ یسوع مسیح کے قادر نام میں بخش دے کہ ہم سب تیرے جی اٹھنے کی خوشی اور قوت میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ یسوع مسیح کے قادر نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اب عزیزو، ہم ایک گیت گائیں گے جو سب کو زبانی آتا ہے۔ اور یہ گیت آپ کی سیالکوٹ کنونشن میں بھی آپ کو ملے گا، گیت نمبر 349۔ گیت نمبر 349 آپ کے گھروں میں یہ گیت کی کتاب موجود ہے، اگر آپ چاہیں تو اس میں سے گا سکتے ہیں۔ ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ۔ ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ۔ ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ۔ تو نے ہم کو اپنا بنایا، تو نے ہم کو اپنا بنایا، برے کے خون سے پاک ٹھہرایا۔ ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، سربلند ہے یہوہ۔ ہم جو گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، ہم جو گناہ میں پھنسے ہوئے تھے، برے کی موت سے راست ٹھہرایا۔ ہم تیری یہوہ گاتے ہیں ہم سب، تو ہی سربلند ہے یہوہ، یہوہ، یہوہ۔ میرے عزیزو، یہ وقت ہے کہ ہم خداوند کے پاک کلام کی تلاوت کو سنیں،
اور میں اس وقت درخواست کروں گا اپنی بیٹی صدف یعقوب سے کہ وہ تشریف لائیں اور خداوند کے پاک کلام کی تلاوت پہلا کرنتھیوں اس کے 15ویں باب کی پہلی آیت سے 11ویں آیت تک کریں گی۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی پہلی آیت سے 11 آیت تک۔ ہمارے لیے آج کی مقرر کردہ تلاوت نئے عہد نامہ میں سے پولس رسول کا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام، اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات۔ کرنتھیوں کا پہلا خط اس کا 15واں باب اور اس کی پہلی 11 آیات ہم تلاوت کریں گے۔ خداوند کے زندہ اور پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: اب اے بھائیو، میں تمہیں وہی خوشخبری جتائی دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو۔ اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرطے کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا۔ چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے موا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا، اور کیفا کو اور اس کے بعد ان 12 کو دکھائی دیا، پھر 500 سے زیادہ بھائیوں کو ایک ساتھ دکھائی دیا، جن میں سے اکثر اب تک موجود ہیں اور بعض سو گئے۔ پھر یعقوب کو دکھائی دیا، پھر سب رسولوں کو، اور سب سے پیچھے مجھ کو جو گویا ادھورے دنوں کی پیدائش ہوں دکھائی دیا، کیونکہ میں رسولوں میں سے سب سے چھوٹا ہوں، بلکہ رسول کہلانے کے لائق نہیں، اس لیے کہ میں نے خدا کی کلیسیا کو ستایا تھا۔ لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ میری طرف سے نہیں ہوئی بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ بس خواہ میں ہوں خواہ وہ ہوں، ہم یہی منادی کرتے ہیں اور اسی پر تم ایمان بھی لائے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ اب ہم اسی کلام مقدس کے حصے کی تلاوت کو جاری رکھیں گے، اور میں اس وقت درخواست کروں گا محترم پادری شہزاد گل سے کہ وہ تشریف لائیں اور وہ پہلا کرنتھیوں 15ویں باب کی 12ویں آیت سے لے کے اور 28ویں آیت تک تلاوت فرمائیں گے۔ پہلا کرنتھیوں اس کا 15واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کے 28 آیت تک۔ پادری شہزاد گل۔ نئے عہد نامہ میں سے کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط، اس کا 15واں باب اس کی 12ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ پس جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت ہے ہی نہیں؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ، بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا۔ اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو۔ بلکہ جو مسیح میں سو گئے ہیں وہ بھی ہلاک ہوئے۔ اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں۔
लेकिन फिलवाक़े मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ, क्योंकि जब आदमी के सबब से मौत आई तो आदमी ही के सबब से मुर्दों की क़यामत भी आई। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखिरत होगी। उस वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा, क्योंकि जब तक कि वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए उसको बादशाही करना ज़रूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस किया जाएगा वो मौत है, क्योंकि खुदा ने सब कुछ उसके पांव तले कर दिया। मगर जब वो फरमाता है कि सब कुछ उसके ताबे कर दिया गया, तो जाहिर है कि जिसने सब कुछ उसके ताबे कर दिया वो अलग रहा, और जब सब कुछ उसके ताबे हो जाएगा तो बेटा खुद उसके ताबे हो जाएगा, जिसने सब चीज़ें उसके ताबे कर दी ताकि सब में खुदा ही सब कुछ हो। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब। इससे पहले कि हम कलाम मुक़द्दस की तशरीह एक वाज़ की सूरत में सुने, एक दो इश्तिहारात हैं जो मैं सबके लिए देना चाहता हूं, जितने लोग भी आज इस पैगाम को और इस इबादत में हमारे साथ शरीक हैं। पहली चीज़ तो ये कि हम खुदा का शुक्र करते हैं कि इन दिनों में खुदा ने हमें ये फ़ुर्सत दी है कि हम खुदा के साथ वक्त गुजार सकें। और मुझे उम्मीद है, और जो मैं देख रहा हूँ, जो ख़बरें मुझ तक पहुँच रही हैं, वो यही है कि लोग जो हैं वो अब वाकई अपने ख़ानदानों में और अपनी शख्सी ज़िंदगी में वक्त निकाल रहे हैं कि खुदा के हुजूर बैठें, उसकी हुजूरी में दुआ करें, गहरे तौर पे कलाम मुक़द्दस का मुताला करें। हम उसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और इसी काम को करने के लिए कोरोना वायरस के लॉकडाउन से बहुत पहले से रायविन डायसिस में बिशप डॉक्टर आज़ाद मार्शल ने उन्होंने एक किताब का इजरा किया था, वो लिखी और फिर उसको प्रिंट करा के हमारे हाथों में दिया कि हम हर रोज़ उसमें से बाइबल की आयतों पे गौर किया करें और उसकी रहनुमाई में हम मज़ीद गहरे तौर पे कलाम मुक़द्दस को समझें और खुदा की एतात में ज़िंदगी गुजारें। उसका पहला शुमारा आ चुका है, लोगों के पास मौजूद है, उन्होंने इस्तेमाल किया है। अब उसका दूसरा शुमारा भी तैयार है और वो आप तक ज़रूर पहुँचेगा। और ये ईस्टर टू पेंटिकॉस्ट, ईस्टर से लेके ईद क़याम से लेके पेंटिकॉस्ट तक का जो अरसा है उसके लिए बनाई गई है कि हर रोज़ आप उसमें से पढ़ें और उससे अपने लिए तक़वियत पाएँ। हम बिशप साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो किताब जो है छप के हमारे सामने आ रही है। इसको हासिल करने का बहुत आसान तरीका है कि आप अपनी अपनी कलीसियाओं से या शख्सी तौर पे भी आप को इस इबादत के आखिर में एक एड्रेस और फ़ोन नंबर दे दिया जाएगा, जिस पे आप ईमेल करके या SMS करके वहाँ से आप अपने लिए इसको ऑर्डर कर सकते हैं ताकि वो आपके घरों तक पहुँचाने का कोई बंदोबस्त किया जा सके। तो आप ज़रूर इस कोशिश को अपनी दुआओं में याद रखें और दुआ करें कि इसके वसीला हम सब खुदा के और ज़्यादा नज़दीक आएँ। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर इतवार की सुबह 10 बजे हमारी कोशिश है कि हम जब तक लॉकडाउन खुलता नहीं, जैसे इबादत हुआ करती थी इसी तरह होती चली जाए। और हम बहुत खुश हैं कि इस दौरान बिशप साहिबान जो हैं वो हमारे साथ इन इबादत में बाकायदगी से शरीक रहते हैं और हमारी कोशिश होगी ये इबादतें इंटरनेट के वसीला से आपके घरों तक और आपके दिलों तक ज़रूर पहुँचें और हम मिल के आपके साथ इसी तरह से इबादत करते रहें। और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि ये इबादतें बैरून मुल्क पाकिस्तानियों और बैरून मुल्क हमारे मेंबर्स की ज़िंदगियों में भी बरकत दे रही हैं और उनके फ़ीडबैक्स जो हमें मिलते हैं, हम आपकी दुआओं के लिए और आपके फ़ीडबैक्स के लिए भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आप हमारे साथ मिल के इबादत कीजिए ताकि हम सब मिल के दुनिया के लिए नजात का सबब बने अपनी दुआओं के वसीला और यीशु मसीह के खून के वसीला।
آخری بات جو کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہر ایک بدھ کو ہماری بائبل اسٹڈی ہوا کرتی تھی یہاں پہ، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم بدھ کو بھی چھوٹا سیگمنٹ کسی ٹیچنگ کا آپ کو دیتے چلے جائیں، تاکہ آپ جو لوگ مجھے فون کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کہ جی وہ اس کا کیا بنا، تو ہم مل تو نہیں سکتے، لیکن ہم نیٹ کے وسیلہ سے آپ کے پاس ضرور کچھ ڈیووشنز، کچھ بائبل اسٹڈیز جو ہیں وہ بھیجنے کا انتظام کر رہے ہیں، اور خدا نے چاہا تو اس ہفتے سے ہی وہ آپ کے لیے شروع ہو جائے گا۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں اور دعا کریں، اور آج کا پیغام جو کہ رائٹ ریورنڈ ڈاکٹر آزاد مارشل جو رائیونڈ ڈائسس کے بشپ ہیں وہ ہم تک پہنچائیں گے، میں ان کو اس کے بعد دعوت دوں گا۔ تو آئیے ہم دعا کریں۔ اے خداوند ہمارے آسمانی باپ، اس زندہ کلام کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے کانوں کو کھول کے تیری آواز کو سن سکیں، ہمارے دلوں کو کھول کے ہم اس کو قبول کر سکیں۔ اے خداوند تو ہماری زندگیوں کو ایسا بنا دے کہ تیری اطاعت میں ہم زندگی بسر کریں، اور تیرا کلام ہماری زندگیوں کے لیے واقعی چراغ اور روشنی بن جائے۔ تو اپنے بندہ کے ساتھ اپنے روح سے معمور کر، اور جو کچھ خداوند آج تو ان کے وسیلہ سے ہمیں کہے، ہم خداوند اس کی برکت پا کے تیرے نام کے جلال کے لیے جئیں، اور اپنی مصیبتوں سے بھی آرام پائیں، اور خداوند دنیا کو تیری خوشیوں میں بھی لائیں۔ ہماری دعا کو سن و قبول فرما، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب میں دعوت دینا چاہتا ہوں بشپ آزاد مارشل کو کہ وہ تشریف لائیں اور خدا کے پاک کلام کو ہم سب تک پہنچائیں۔ بشپ آزاد مارشل۔ صبح خیر، گڈ مارننگ۔ خداوند یسوع کے مبارک نام میں آپ سب پر سلامتی ہو۔ مجھے احساس ہے کہ ہم یہ لائیو جا رہے ہیں، نیشنل چرچ کے بہت سارے لوگ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اس کے علاوہ LCT، اس کے علاوہ چرچ فاؤنڈیشن سیمینارز کے، کمیونٹی چرچز کے، ڈائسس آف رائیون کے بہت سارے ہمارے بہنیں اور بھائی اور کلیسیائیں، اور اسی طرح سے گلف کے لوگ، اور شاید دوسرے ممالک میں بھی کچھ ہمارے دوست ہیں جو اس پروگرام میں ہمارے حصہ دار ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس موسم اور ان حالات میں سے گزرنے کے لیے طاقت بخشے۔ میں خاص طور پر شکر گزار ہوں کہ بشپ منو جو ہمارے ریزیڈنٹ بشپ ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، آج ہمارے درمیان ہیں، اور وہ دعاؤں میں، انٹرسیشنز میں ہماری رہنمائی کریں گے۔ اس کے علاوہ میرے چیپلن پادری شہزاد اور پادری کرسٹوفر ایڈگر جو ریکٹر ہیں ہمارے کیتھیڈرل کے، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور باقی جو دوست دور دور بیٹھے ہیں ان سب کے لیے ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ آج کا جو حوالہ پڑھا گیا وہ ایسٹر کی خوشخبری کے حوالے سے ہی ہے، اور پہلا کرنتھیوں 15 باب ایک طویل باب ہے، اور اس میں اتنا کچھ ہے کہ شاید پریچنگ کا جو وقفہ ہے یا جو وقت ہم استعمال کرتے ہیں وہ اس کے لیے بالکل ناکافی ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ ان دنوں میں خداوند کے کلام کے طالب علم بن جائیں، طالب بن جائیں، اور ضرور غور سے ان چیزوں کو پڑھیں اور گہرائی میں اپنے آپ کو جانے دیں، تاکہ خداوند آپ پر وہ مکاشفے اور وہ گہری باتیں روشن کرے جس کے وسیلے آپ اور آپ کا خاندان برکت پائے۔ ایسٹر گزر گیا، پچھلے سنڈے ہم ایسٹر کی عبادت کے لیے صبح صبح یہاں پر آئے تھے، سن رائز سروس کی، آپ سب نے اپنی اپنی کلیسیاؤں میں آن لائن سروسز کی۔ میں سوچ رہا تھا کہ ہماری کلیسیاؤں میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک جو کرسمس کے کرسمس آتے ہیں اور ایک جو ایسٹر کے ایسٹر آتے ہیں۔ تو میں سوچ رہا تھا کہ اس دفعہ کا ایسٹر ان کے لیے کتنا مختلف ہوگا، کیونکہ انہوں بیچاروں کو گھر پہ رہنا پڑا ہوگا، اور وہ سوچتے ہوں گے کہ اس دفعہ تو ایسٹر بھی گیا، ہم ایسٹر پر جو روایتی طریقے سے آیا کرتے تھے وہ بھی نہیں آ سکتے۔ اور کئی تو سوچتے ہیں کہ خداوند کو راضی کرنے کے لیے چلو ایسٹر اور کرسمس پر ہی چلے جائیں۔
اب میں چاہتا ہوں کہ آج جس حقیقت سے اور جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً خداوند نے میرے ان بھائیوں کو اور ہم سب کو جھنجھوڑا ہوگا، اور اس پہلو پر ضرور توجہ دیں کہ اس عارضی تبدیلی کے وسیلے خداوند ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہمارے روایتی اور قدیمی طریقے اس نے ہم سے لے لیے ہیں۔ آج ہم گرجا گھر ایک لحاظ سے بند ہے اور ہم باہر دروازے پر کھڑے آپ سے مخاطب ہیں۔ خداوند ہمیں ہمارے گھروں میں بٹھا کر، جہاں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اب ہمارے گھروں میں بٹھا کر ہم سے کلام کرنا چاہتا ہے۔ آپ میں سے بہت سے رہے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ لینٹ 2020 گزارا، یعنی میں اور آپ مل کر ان مطالعہ جات میں شامل ہوتے رہے ہیں، اور جس کے وسیلے ہم نے یسوع کے صلیبی سفر کا مطالعہ کیا، اس صلیبی سفر میں اس کے ساتھ شامل ہوئے جو اس کو کلوری کی صلیب تک لے کر گیا۔ وہ 26 فروری سے شروع ہوا تھا، 11 اپریل کو ختم ہوا، جن کو ہم روزے بھی کہتے ہیں، اور پھر 12 اپریل کو ایسٹر تھا جو ہم نے پچھلے سنڈے منایا۔ اب میں نے بعد از قیامت المسیح یعنی ایسٹر کے بعد سے لے کر پینٹیکاسٹ کا فیسٹیول جو آنے والا ہے اس تک کے مطالعہ جات مرتب کیے ہیں، میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ حالات ویسے نہیں جیسے پہلے تھے کہ ہم سب کو اکٹھا کر کے دیں، اب ہم آپ کو بذریعہ ڈاک بھیجنے کے لیے تیار ہیں یا پادری صاحبان کے ذریعے، تو آپ مہربانی سے ہمیں ضرور لکھیں کہ آپ کو اگر وہ کتابیں چاہیے۔ پینٹیکوسٹ سے پہلے تقریباً 21 تاریخ سے عید سعود ہے، اور عید سعود سے پینٹیکوسٹ تک جو 10 دن کا وقفہ ہے، میں اعلان کرتا ہوں کہ اس میں ہم دعا کے لیے ٹھہریں، ساری کلیسیاں، سارے لوگ اپنے گھروں میں ہم دعا کے لیے ٹھہریں اور خداوند سے منت کریں، توبہ کریں، اور اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے خداوند سے مانگے کہ وہ ہمیں بحال کرے اور اس مصیبت سے، اس وبا سے ہمیں نجات دے۔ میری درخواست ہے کہ ہم آپ کو اس کا پروگرام بھیجنا شروع کریں گے، 10 دن کا۔ 10 دن ہم دعا اور روزے میں رہیں گے، ہم 10 دن ہی آپ سے آن لائن کلام کرتے رہیں گے۔ ہماری درخواست ہے کہ آپ ابھی سے اس کے لیے تیاری شروع کریں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایک بحرانی صورت میں سے، حالات میں سے گزر رہے ہیں، یہ غیر معمولی حالات ہیں، اور اس کی وجہ کرونا وائرس کا بڑھتا ہوا پھیلاؤ ہے، جس کا روکنا اور ختم ہونا بہت ضروری ہے۔ اور ہم سب نے رضاکارانہ طور پر والنٹیرلی فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم اپنی عبادات اپنے گرجا گھروں میں نہیں کریں گے، اور یہ صرف آن لائن عبادات کے ذریعے ہم اپنی روحانی خوراک حاصل کریں گے جو بے حد ضروری ہے۔ اور یہ صرف وقتی طور پر کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ ایسے سمجھیں کہ یہ گویا ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہم محبت ہے اس کا اظہار ہے، کیونکہ اکٹھا نہ ہونا بھی ایک دوسرے کے ساتھ پیار کا اظہار ہے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو اس بیماری سے بچانا چاہتے ہیں، اور اس موذی جو وائرس ہے اس کے پھیلاؤ کو روکنا اور ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم محکمہ صحت اور حکومت کی طرف سے اعلان شدہ جتنے اعلامیے ہیں ان کی تعمیل ایک ذمہ دار شہری اور مسیحی کی حیثیت سے پورا کرنا چاہتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کی طرف آئیں، ہم دعا مانگیں۔ آج آپ جہاں جہاں پر ہیں ہم اپنے گھروں کو پاک اور مخصوص کرنے کے لیے دعا مانگیں۔ آپ کا گھر گویا آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں وہ پاک جگہ بن جائے جہاں سے دوسرے لوگوں کو برکت کا پیغام ملے، دوسرے لوگوں کے لیے دعائیں جاری ہوں، جس کے وسیلے خداوند اس ملک سے اس وبا کو دور کرنے کا کام شروع کر دے۔
आइए हम खुदावंद से कहें कि खुदावंद तूने हमें आज अपने घर में बिठाकर खुदावंद का कलाम सुनाया है, हम आज दुआ में शामिल होते हैं, तो हमारे घर को पाक कर। खुदावंद यीशु अब जलाली यीशु है, वो अपने जलाल में, जलाली जिस्म और बदन में वापस आ चुका है। आइए हम दुआ मांगे। आए जलाली यीशु, तूने मुर्दों में से जिंदा होकर मौत और दोज़ख के बंधनों को तोड़ डाला है। हम आज से तेरी मिन्नत करते हैं कि अपनी कलीसिया को ईमान और उम्मीद से भर दे। तूने नया दिन बख्शा है और जिंदगी की राह खोल दी है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। मुझे उम्मीद है कि आप अपने अपने घरों में इबादत के लिए बैठे हुए हैं। आपने ऐसी जगह मुंतखब की हुई है जहाँ पर आप तसल्ली से खुदावंद का कलाम सुन सके। गिरजाघर ज़रूर बंद है इबादत के लिए, लेकिन खुदावंद का कलाम और कलीसिया हरगिज़ बंद नहीं। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब उसकी 9वीं आयत में लिखा है, मगर खुदा का कलाम कैद नहीं है। खुदा का कलाम कैद हरगिज़ नहीं है। खुदावंद के कलाम को फैलने से कोई रोक नहीं सकता। अमाल की किताब 6 बाब और 7वीं आयत में हम देखते हैं, जब इब्तदाई कलीसिया का ज़माना था, जब रसूल जगह जगह जाके मुनादी कर रहे थे और ये यीशु के जी उठने के बाद का वक्त था, तो वहाँ लिखा है खुदा का कलाम फैलता रहा, खुदा का कलाम फैलता रहा। अजीज़ों, खुदावंद की कलीसिया की 2000 साल तारीख है जिसमें खुदावंद का कलाम मुसलसल फैलता चला गया है। और आज भी खुदावंद के फजल से कोरोना या कोई और बीमारी खुदा के कलाम को फैलने से रोक नहीं सकेगी। मत्ती की अंजील उसकी 24 बाब और उसकी 35वीं आयत में लिखा है कि आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें यानी मेरा कलाम हरगिज न टलेंगी। इसलिए अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने घर को और अपने दिल को खुदावंद के कलाम की तरफ लगाएं। यीशु को अपनी अपनी जिंदगी में आने का मौका दें। ये मौका है कि हम अपने घरों को साफ करें, हम अपने दिलों को साफ करें, हम उन्हें पाक करें, खुदावंद के लिए मखसूस करें और वक्त को ज़ाया न करें। रोज़ाना दुआ में वक्त गुजारें, तखलिया के लिए, क्वाइट टाइम के लिए वक्त निकालें और ख़ानदान में अपने अपने ख़ानदानी अपने अपने मेंबरान के करीब आएं। अगरचे फासले में नहीं, लेकिन दिल एक दूसरे के करीब लाएं, एक दूसरे की ज़रूरतें जानें जो शायद हम माजी में मसरूफ़ रहने के बायस नहीं जान सकते थे। अजीज़ों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम अपने गिरजाघरों में वापस ज़रूर आएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इब्रानियों 10 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा है कि एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज न रहे। यही वो तरीका है जो खुदावंद का कलाम और खुदावंद की कलीसिया ने हमें सिखाया है। वो वक्त आएगा, लेकिन उससे पहले हमने इस वबा से नजात हासिल करनी है, और ये सब कुछ हम दुआ और नमाज के वसीले कर सकते हैं। इन हालात में हमने खुदावंद की आवाज़ को सुनना है, खुदावंद को ये मौका देना है कि वो हमेशा के लिए आपके घर का माहौल बदल दे। ये वो वक्त है जो शायद आपकी जो मसरूफियात है उसमें आपको कभी भी ना मिलता, क्योंकि आप हमेशा इसको कल पर डाल देते। लेकिन आज वक्त है कि हम अपने घर का माहौल जो है उसको दुरुस्त करें, उसको बदलें, और खुदावंद यीशु आपके घर में नंबर 1 बन जाए और उसका दर्जा अव्वल हो और वो बाइख्तियार बन जाए, ताकि आपका घर जो है वो एक ऐसी छोटी कलीसिया का नमूना हो जिसके वसीले आपके आसपास के लोग बरकत पाएं। और जब
क्वारंटीन का ये पीरियड ख़त्म हो, जब ये वबा टल जाए, हम अपने कलीसियाओं में आएँ, तो हम जब इन हालात के बारे में सोचें तो हम कहें कि उन दिनों में हमने घरों में रहने के वसीले, खुदावंद के कलाम के करीब आने और सुनने के वसीले हमने बरकत पाई थी। गोया ये मुसीबत के दिन हमारे लिए बरकत में बदल जाएं, और ये सिर्फ खुदावंद के वसीले हो सकता है। आज आप अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने किचन टेबल पर, अपने बाग में, जहाँ पर भी बैठे खुदावंद का कलाम सुन रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब आपका और खुदावंद का एक ताल्लुक है, ये उसका इजहार है। ये दूसरों को मुतासर करने के लिए नहीं, ये ना ही अपनी हाजिरी को बरकरार रखने के लिए है, बल्कि इसलिए है कि आप यीशु से प्यार करते हैं और यीशु आपको प्यार करता है। और मैंने अपने ईस्टर के पैगाम में आप सबको बताया था कि पहला ईस्टर भी घर में हुआ था। यीशु ने कहा था, जाओ मेरे शागिर्दों को कहो कि मैं गलील में मिलूंगा, जहां वो अपने घर में लॉकडाउन हुए थे, जहां वो छुपे हुए थे, चुप के बैठे हुए थे, डर के मारे। उनको कोरोना का डर नहीं था, उनका डर कोई और था, लेकिन डर तो था, और वो चुप के बैठे हुए थे। और यीशु, खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि यीशु उन पर जाहिर हुआ। आज हम बाहर नहीं जा सकते, हम क्वारंटीन में हैं, लेकिन खुदावंद का कलाम, जैसे मैंने पहले कहा, कैद नहीं है, लेकिन वो हमारे घरों और दिलों तक पहुंच रहा है, चाहे इंटरनेट के वसीले, चाहे ऑनलाइन, बशर्ते कि हम अपने घरों को और अपने दिलों को खुदावंद यीशु के लिए खोलें। पलूस का करंथियों के नाम ये खत जो है, ये इब्तदाई कलीसिया को उस वक्त लिखा गया जब कलीसियाएं नई नई थी, जब उनके पास शायद पूरा कलाम मुकद्दस इस हालत में जैसे आज हमारे पास है, ये खुदावंद की बरकत है, इस तरह से नहीं था। पूरी तरह से कलाम मुरत्तब होके, कैनन मुरत्तब होके उन तक अभी तक नहीं पहुंचा था। और मुकद्दस पौलुस कुरिन्थस की कलीसिया को खुदावंद यीशु के जी उठने के बारे में बताना चाहता है कि उसकी अहमियत क्या है। मैं सारा बाब तो नहीं यहाँ से उसकी तफसीर पेश कर सकता, लेकिन वो ख़ास बातें जो आज मेरे दिल पर हैं खुदावंद यीशु के जी उठने के हवाले से, वो उनका जिक्र ज़रूर करना चाहता हूँ, ताकि हमारी तरक्की हो, ज़हनी भी, रूहानी भी, और खुदावंद के कलाम की समझ हम तक और ज़्यादा पहुँचे। 3 से 5 आयात को अगर आप देखें तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कुरिन्थस में हो क्या रहा था। कुरिन्थस जो था एक कारोबारी मरकज था। कुरिन्थस में हर तरह का कारोबार होता था, बड़े बड़े मंदिर थे, जिसकी वजह से वहां पर बदकारी भी बड़ी थी। और जो वहां की कलीसिया थी वो यहूदी तो थे ही, जो मसीही हुए और कलीसिया का हिस्सा बने, और उसके बाद सदूकी थे वहां पर, और उसके बाद जो ग्रीक यूनानी मसीही थे, जो यूनानी फलसफा पर यकीन रखते थे, और वो मसीही बन गए। तो गोया 2-3 मुख्तलिफ ख्यालात और बैकग्राउंड रखने वाले लोग उस कलीसिया का हिस्सा बने, और इसलिए ज़रूरी था कि पौलुस रसूल उन तक खुदावंद के कलाम को बड़ी सफाई से पहुंचाए। इसलिए खुदा उसने कहा, उसे 3-4 चीजें हैं जो बड़ी, जिनको बुनियाद बनाया खुदावंद के कलाम की और खुशखबरी के पैगाम की। पहली चीज उसने कहा कि जो कुछ मैं कह रहा हूं वो किताब मुकद्दस के मुताबिक, और क्या हवाला है आप जरा देखिए। चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। हमारी कसवटी, हमारा ईमान, हमारे सोच की बुनियाद खुदावंद का
कलाम मुक़द्दस है। हम अपनी गढ़ी मन गढ़त कहानियों या अपने ख्यालात या अपने ओपिनियन या अपने फ़लसफ़े की बुनियाद पर आज इस बात का ऐलान नहीं करते कि मसीह हमारे गुनाहों के लिए मर गया। लिखा है कि बात पहुंचा दी कि मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए हुआ। मसीह के आने का और मसीह के मरने का एक ही मकसद था कि वो गुनाहगार इंसान को नजात बख्शे। उसका अपना कसूर कुछ ना था, उसका अपना जुर्म कोई नहीं था सिवाय इसके कि वो हमारे लिए, उसने हमारे लिए सारे जुर्म और सारा गुनाह अपने ऊपर ले लिया, हमारा इफ्जी बना ताकि हमें बचा सके। लेकिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक क्योंकि हमारा इख्तियार जो है वो हमारी ज़ाती ज़िंदगी या हमारे अपने ख्यालात नहीं, वो यूनानियों की फ़िलासफ़ी नहीं था, वो सदूकियों के ख्यालात नहीं थे, वो यहूदियों के पुराने ख्यालात नहीं थे, लेकिन वो सब कुछ, वो सारी पेशन गोइयाँ, वो सारी नबूवतें जो खुदावंद के कलाम का हिस्सा थी, वही इस बात की बुनियाद है कि खुदावंद यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मर गया। और यही वो कसवटी है, यही वो इलाही मयार है जिसके वसीला कलीसियाई सच्चाई और उसकी परख जो है होती है। बहुत सारे ऐसे सीजन्स, ऐसे औकात आए 2000 साल की तारीख में जब कलीसिया अपनी राह से बेरार हो गई, बदल गई, और लेकिन बार बार वापस आने का एक ही तरीका है कि कलाम मुक़द्दस की सच्चाई उसको परखे। यही वो कसवटी है, यही वो मयार है। कलाम मुक़द्दस के बाहर कोई दलील नहीं जो उसका मुकाबला या उसका मुकाम रखती हो। और अनाजील पुराने अहदनामे की पेशन गोइयों से भरपूर हैं और जिनमें खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी में पूरी होती हैं। यीशु, पहली बात, यीशु हमारे गुनाहों के लिए मर गया। दूसरा वो कहता है क्या हुआ? दफन हुआ। ये भी हिस्सा है हमारे ईमान का। और हमने पिछले मुताले में भी देखा कि कैसे उसको दफनाने के लिए यूसुफ अरमतिया सामने आया और उसने पिलातूस से उसकी लाश को मांगा और उसकी अपनी कब्र में, जिसको मैं कहता हूँ कि उसके पास तो कब्र भी नहीं थी, वो उधारी कब्र में यीशु को उतारा गया। उसके कब्र इसलिए नहीं थी कि उसने तो मरना ही नहीं था, वो तो मरने के लिए आया ही नहीं था, वो तो मरकर जिंदा होने के लिए आया था। इसलिए उसको उस कब्र में कुछ अर्सा के लिए 3 दिन के लिए रखा गया, फिर वो जिंदा हो गया। और फिर हम देखते हैं दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा। हमारे या रोमियो या किसी और के मुताबिक नहीं, किताब मुक़द्दस के। इसलिए ज़रूरी है कि हम किताब के तालिब हो और हम किताब के वसीले से जाने जाएं। यह ज़रूरी है कि किताब हमारी रहनुमा हो, किताब हमें सिखाए, क्योंकि ये किताब जिंदा किताब है, ये मुर्दा किताब नहीं। लफ्ज़ जो है वो वही है जो दूसरी किताबों में है। तो ये किस तरह से जिंदा किताब है? इसलिए कि इसका लिखने वाला जिंदा है, इसलिए कि उसने उसके लिए हमें मददगार और रहनुमा बख्शा है। उसने कहा वो मददगार आएगा, वो तुम्हें याद दिलाएगा, वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और रूहुल कुद्स के वसीले ये किताब बार बार जिंदा होती है। जब भी हम रूहुल कुद्स की रहनुमाई मांगते हुए इसके औराक और इसको खोलते और उसको पढ़ते हैं तो गोया ये हमारे लिए जिंदा हो जाती है, क्योंकि खुदावन अपने रूह के वसीले हमारी हदायत और रहनुमाई करता है और हमें सिखाता है और हमें पढ़ाता है और हमें समझाता है। ये ज़रूरी है कि हम इस किताब को मामूली किताब न समझे। ये हमारा इख्तियार और कसवटी है, लेकिन इसलिए कि ये बाइख्तियार इसलिए है कि ये जिंदा है। यीशु हमारे गुनाहों के, किताब मुक़द्दस के मुताबिक गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुक़द्दस के मुताबिक जी उठा और कैफा यानी पतरस को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया। और हम देखते हैं तीसरी चीज क्या हुई उसमें से, फिर जाहिर हुआ, यानी जी उठने के बाद जाहिर हुआ। गोया इस इतवार का मजमून ये होना चाहिए कि उसके जो ज़हूरात क्या कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ वो जाहिर हुआ, किस किस पर जाहिर हुआ। और इसका जिक्र इसी चैप्टर में
کیا گیا. ہم نے ایسٹر تک خداوند کے مرنے، دفن ہونے اور دوبارہ جی اٹھنے تک غور کیا، لیکن آج ہم سوچ سکتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد، جی اٹھنے کے بعد وہ ظاہر کیسے ہوا، کیسے پتہ چلا شاگردوں کو جو ڈرے ہوئے چھپے ہوئے تھے کہ یسوع زندہ ہو چکا ہے. یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر مسیحی ایمان بے معنی ہو جاتا ہے. اگر ہم یہ 3-4 چیزوں کو جن کو پالوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو سکھا رہا ہے، آج اس کے وسیلے ہم بھی سیکھیں کہ یسوع کتاب مقدس کے مطابق مر گیا، وہ دفنایا گیا اور وہ قبر میں رہا اور اس کے بعد وہ جی اٹھا اور آج وہ زندہ ہے. خداوند کا جی اٹھنا خداوند کی الوہیت پر، اس کی ڈیوینٹی پر گویا مہر ہے اور ثبوت ہے. رومیوں کا خط اس کا پہلا باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہوا ہے، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. خداوند یسوع المسیح کی خالی قبر جو القدس میں ہے، وہاں جن لوگوں کو جانے کا اتفاق ہوا، انٹرنیٹ پر آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، اس دروازے پر، خالی قبر کے دروازے سے پہلے یہ آیت لکھی ہوئی ہے، رومیوں 1 باب 4 آیت. وہاں لکھا ہے کہ پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. اس کی الوہیت پر، اس کی ڈیوینٹی پر گویا یہ مہر ہے کہ وہ جی اٹھا. یہ ہے وہ آیت جو اس کی خالی قبر کی جگہ کے باہر مرقوم ہے. یسوع المسیح کی سوورینٹی، اس کی حاکمیت اور اختیار اس کے جی اٹھنے کی دلیل ہے، کیونکہ اس نے کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، پس تم جاؤ. آسمان اور زمین کا کل اختیار جو اس کے تابع ہے، وہ اگر جینا اٹھتا تو وہ کس طرح کا اختیار اور کس طرح کی حاکمیت ہوتی. اور پھر ہمارے لیے لکھا ہے رومیوں 4 باب اس کی 25ویں آیت میں کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے حوالہ کر دیا گیا، رومیوں کے، یہودیوں کے، اور ہم کو راست باز ٹھہرانے کے لیے جلایا گیا، یعنی زندہ کر دیا گیا. اور کرنتھیوں ہی کی 15ویں باب کی جس کا مطالعہ اور جس کی بارے میں آج ہم سوچ رہے ہیں، غور و خوض کر رہے ہیں، وہاں لکھا ہے لیکن فی الحقیقت مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور جو سو گئے ہیں ان میں پہلا پھل ہوا. کیونکہ جب آدمی کے سبب سے موت آئی تو آدمی ہی کے سبب سے مردوں کی قیامت بھی آئی، یعنی مردے جی بھی اٹھے. جیسے آدم میں سب مرتے ہیں ویسے ہی مسیح میں سب زندہ کیے جائیں گے، لیکن ہر ایک اپنی اپنی باری سے. پہلا پھل مسیح، پھر مسیح کے آنے پر اس کے لوگ، اور ان میں خداوند کے فضل سے موجودہ اور آنے والی کلیسیا کا حصہ ہے. خداوند کے کلام میں لکھا ہے، جیسے آج ایک دفعہ دوبارہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم نے پہلے کرنتھیوں 15 باب میں پالوس کے حوالے سے کہ اس نے ایمان کے 4 بنیادی ستونوں کا ذکر کیا. اس نے کہا کہ وہ کلام مقدس کے مطابق پہلے، پھر اس نے کہا وہ ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا اور وہ دفن ہوا اور وہ جی اٹھا اور پھر شاگردوں پر ظاہر ہوا. میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں اس کے ظہورات کا، اور اگر خداوند نے زندگی دی، ہمیں اس طرح سے موقع ملا تو اگلے اتوار ہم ظہورات کا ہی ذکر کریں گے. لیکن آج میں اس ضروری بات کو کہے بغیر رہ نہیں سکتا. خداوند یسوع المسیح جب زندہ ہوئے، جب عورتیں قبر پر ان کو دیکھنے گئیں، ان کو خوشبوئیں لے کر گئیں جیسا کہ دستور تھا، تو مریم مگدلینی قبر کے باہر بیٹھی باغ میں رو رہی تھی، اور اچانک خداوند یسوع نے جب اس کو دیکھا تو اس نے کہا، آئے عورت تو کیوں روتی ہے؟ کس کو ڈھونڈتی ہے؟ یہ گویا یسوع کا پہلا ظہور تھا. عورت کے رونے میں انسان کی وہ مایوسی
اور بے بسی چھپی ہوئی ہے. اگر وہ جو مسیحا کہلاتا تھا اس کے بغیر آج مریم مگدلینی کی زندگی کا زندگی کا تصور کرنا مشکل تھا. وہ اس کے دعوے کدھر گئے؟ اور اس کی قبر خالی ہے. کیا ہوا؟ وہ کدھر گیا خداوند یسوع جو یہ سب کچھ کہا کرتا تھا؟ تو ختم ہو گیا. لیکن یسوع قبر پر فاتح ہو کر وہاں کھڑے ہو کر کہتا ہے تلاش گم شدہ ختم ہو چکی ہے، میں ادھر ہوں، میں زندہ ہوں، تو کس کو ڈھونڈتی ہے؟ عزیزو، آج ایک بار پھر یہ ہمارے لیے، میرے اور آپ کے لیے چیلنج ہے کہ ہم کس کو ڈھونڈتے ہیں؟ اب کیوں رو رہے ہیں؟ آج آئے عورت تو کیوں روتی ہے؟ آئے کلیسیا تو کیوں روتی ہے؟ اس لیے کہ ہم اس زندہ یسوع سے، اس جلالی یسوع سے ابھی تک ملے نہیں. شاید آج موقع ہے ہم اپنے اپنے گھروں میں جہاں جہاں ہم پر بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں جہاں آپ تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، خداوند کہتا ہے تم کیوں روتے ہو؟ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ اگر ہم زندہ اور جلالی یسوع کو پا لیں تو عزیزو رونے کا کوئی جواز نہیں. عزیزو ہماری مایوسی اور بے بسی کا کوئی جواز نہیں، کیونکہ وہ سب کچھ دور کرنے کے لیے ہی تو آیا تھا. اور پھر وہ کیا کہتا ہے کہ بھائیوں کو بتا کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ کے پاس نہیں گیا، میں اپنے خدا اور تمہارے خدا سے نہیں ملا. گویا وہ ایک نئے رشتے کا آغاز کرتا ہے. اب وہ صرف میرا باپ نہیں، تمہارا بھی باپ ہے. اب وہ میرا خدا نہیں، تمہارا بھی ویسے ہی خدا ہے. اس لیے کہ اس نے یوحنا 15 آیت میں لکھا ہے کیا میں تمہیں نوکر نہ کہوں گا، کیونکہ نوکر نہیں جانتا کہ اس کا مالک کیا کرتا ہے، بلکہ تمہیں میں نے دوست کہا ہے. تم کیوں روتے ہو؟ کس کو ڈھونڈتے ہو؟ میں نے تو تمہیں اپنا دوست بنا لیا ہے. میں نے تو تمہارے سامنے سب کچھ تمہیں بتا دیا ہے. اور وہ آج زندہ ہو کر اپنے دوستوں کو ڈھونڈتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اس نے سب سے پہلے کیا کہا؟ اس نے کہا متی 28 باب کے مطابق اس نے کہا سلامتی تم پر سلام ہو، کیونکہ وہ یہ میں جواب دے رہا ہوں اس خوف کا، اس بے بسی کا، اس مایوسی کا جس کا ہمیں سامنا ہے. لیکن جب وہ آتا ہے، جب وہ زندہ اور جلالی یسوع کا ہمیں سامنا ہے، تو وہ کہتا ہے تم پر سلامتی ہو، تم پر سلام ہو، کیونکہ سلامتی کا وہ منبع ہے. وہ اس اطمینان، خداوند کا اطمینان جو ہم ہر عبادتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ بانٹتے ہیں، اور شاید بھائی صاحب آج بھی ہم بانٹیں گھروں میں جہاں جہاں ہیں، بے شک ہاتھ نہ ملائیں، قریب نہ آئیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہم خداوند کی سلامتی اور خداوند کا اطمینان ایک دوسرے کے لیے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ خداوند اطمینان اور سلامتی کا منبع ہے. اور خداوند نے کہا میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں اس طرح نہیں دیتا. میں اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں. اور پھر اس نے کیا کہا؟ ڈرو مت، فیئر ناٹ. اور پھر اس نے کیا کہا؟ کیونکہ وہ کہہ چکا تھا پہلے یوحنا 14 باب میں ہم پڑھتے ہیں، اس نے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے، تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے. اور پھر سب سے خوبصورت بات جو ہم دیکھتے ہیں ان ظہورات میں، اس نے کہا گلیل میں جاؤ، شاگردوں کو کہو گلیل میں گھر پہ ملاقات ہو. اور خداوند یسوع اس وقت ان پر ظاہر ہوا جب وہ ڈرے بیٹھے تھے. لیکن یسوع ان کو یاد دلاتا ہے کہ میں نے کہا تھا میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا، میں تمہارے پاس آؤں گا، چونکہ میں جیتا ہوں تم بھی جیتے رہو گے. یہ ہے وہ نیا رشتہ جو خداوند یسوع نے ہمارے ساتھ قائم کیا ہے. آج میری دعا ہے کہ ہماری کلیسیا
اور ہم سب اس نئے رشتے میں، اس نئی سوچ میں، اس نئی ریالٹی میں، اس نئی حقیقت میں بن جائیں، اس کو قبول کریں۔ اور میری دعا ہے کہ اس کے وسیلے ہم سب برکت پائیں، ہماری حوصلہ افزائی ہو کہ ہمارا یسوع، جلالی یسوع واپس آ کے ہمارے لیے وہ اطمینان کا وسیلہ بنتا ہے، وہ تسلی کا باعث بنتا ہے، جس کے وسیلے دنیاوی ڈر اور خوف دور ہو جاتا ہے۔ خداوند کرے کہ آپ سب اس کلام کے وسیلے برکت پائیں اور خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ ہمارے پیارے آسمانی باپ، نہایت حلیمی کے ساتھ تیرا شکر کرتے ہوئے، تیری تعریف کرتے ہوئے اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے فضل کو جو تو نے زندہ ہو کر ہم پر کیا اور تو ہمارے درمیان آ گیا کہ ہمیں وہ سلامتی بخشے جس کے ہم حقدار بھی نہیں۔ خداوند تو اپنی کلیسیا کو لے، ان کو پاک کر، اور خداوند ان کے وسیلے اپنے زندہ بیٹے اور اپنے زندہ کلام کی وہ برکت دوسروں تک پہنچا، کیونکہ سب کچھ مانگتے ہیں تیرے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ خداوند کا بہت بہت شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندہ کلام کے لیے جو اپنے بندہ بشپ آزاد مارشل کے وسیلہ سے اس نے ہم تک پہنچایا۔ میرے عزیزو، ہم جہاں کہیں بھی ہیں اس وقت، میری درخواست ہوگی کہ آپ خداوند کی طرف دھیان دیں اور خاص طور پہ ہم اپنے ایمان کا اقرار اپنے زندہ خداوند کی طرف کریں جو کتاب مقدس کے مطابق ہمارے لیے دنیا میں آیا، کتاب مقدس کے مطابق ہوا، دفن ہوا، اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس نے اپنے آپ کو ہم سب پہ اور خاص طور پہ اس زمانہ کے لوگوں میں جسمانی طور پہ اور ہمارے سامنے روحانی طور پہ ظاہر کیا ہے۔ تو آئیے اسی خدا میں ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں اور نقایا کے عقیدے کے الفاظ میں ہم سب اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ جو لوگ اپنے گھروں میں عبادت کر رہے ہیں، میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ خداوند کے احترام میں آپ اپنی اپنی جگہ میں کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کے ہم نقایا کا عقیدہ جو ہم ہمیشہ چرچ میں بولا کرتے ہیں، اور یہ ہمارے ایمان میں ایک ہونے کا نشان ہے، ہم اس کو اکٹھے مل کے کہیں گے۔ آؤ ہم اپنے ایمان کا اقرار کریں۔ میں ایمان رکھتا ہوں ایک خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین اور سب دیکھی اور اندیکھی چیزوں کا خالق ہے، اور ایک خداوند یسوع مسیح پر جو خدا کا اکلوتا بیٹا ہے، کل عالموں سے بیشتر، اپنے باپ سے مولود، خدا سے خدا، نور سے نور، حقیقی خدا سے حقیقی خدا، مصنوع نہیں بلکہ مولود، اس کا اور باپ کا ایک ہی جوہر ہے، اس کے وسیلہ سے کل چیزیں بنی، وہ ہم آدمیوں کے لیے اور ہماری نجات کے واسطے آسمان پر سے اتر آیا، اور روح القدس کی قدرت سے ہماری مریم سے مجسم ہوا اور انسان بنا، اور پینتوس پلاطوس کے عہد میں ہمارے لیے مصلوب بھی ہوا۔ اس نے دکھ اٹھایا اور دفن ہوا، اور تیسرے دن پاک نوشتوں کے بموجب جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا اور باپ کے دہنی طرف بیٹھا ہے۔ وہ جلال کے ساتھ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے پھر آنے والا ہے، اس کی سلطنت ختم نہ ہوگی۔ اور میں ایمان رکھتا ہوں روح القدس پر جو خداوند اور زندگی بخشنے والا ہے، وہ باپ اور بیٹے سے صادر ہے، اس کی باپ اور بیٹے کے ساتھ پرستش و تعظیم ہوتی ہے۔ وہ نبیوں کی زبانی بولا۔ میں ایک پاک عام رسولی کلیسا پر ایمان رکھتا ہوں۔ میں ایک بپتسمہ کا جو گناہوں کی معافی کے لیے ہے اقرار کرتا ہوں، اور مردوں کی قیامت
اور آئندہ جہان کی حیات کا انتظار کرتا ہوں، آمین۔ تشریف رکھیے عزیزو، یہ وقت ہے کہ ہم دعا میں وقت کو گزاریں گے، اور میں اس وقت محترم بشپ منو رمل شاہ سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور خدا کی حضوری میں کلیسیا کے بہاف پہ ہمارے لیے دعا کریں۔ آئیے ہم سب خداوند کے حضور جھکے ہوئے دعا کی روح میں رہیں اور اپنی دل کی پکاریں اور ایمان کی امیدیں اس کے قدموں میں پیش کریں۔ اور سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم چند لمحے خاموشی میں آج کے کلام کے لیے خدا پاک کا شکر کریں، اس کے خادم کے لیے جس کے وسیلے سے ہمیں یہ زندہ کلام ملا، اور اپنے لیے دعا کریں خاموشی میں کہ خدا پاک ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی حکمت اور دانش بخشے۔ اور اب میں چاہوں گا کہ ہم چند اپنی سفارشات اس کی بارگاہ میں لے کر جائیں، اور آج کے اس ماحول میں اور ان حالات میں اپنے آپ کو اس کے حضور پورے ثابت قدمی سے اور ایمان سے اور امید سے پیش کریں۔ سب سے پہلے میں خداوند کے حضور آپ سب کے ساتھ مل کر شکر گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ آج مسیحیت کی سب سے قدیم مسیحی کلیسیا کو یاد کرتے ہوئے، آرتھوڈاکس کلیسیا جو کہ ہماری قدیم کلیسیا ہیں، ہمارا ورثہ ہے، جو کہ مشرق وسطیٰ میں خاص طور پر پھیلی ہوئی ہیں، اور ایسٹرن یورپ اور رشیا میں۔ آج وہ اپنے کیلنڈر کے مطابق عید قیامت المسیح کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور خاص طور پر ان لوگوں کی وفاداری کے لیے خدا کا شکر کریں، ان کی گواہی کے لیے، کیونکہ ان میں سے بیشتر کلیسیاں مشکل حالات میں سانس لیتی ہیں، خاص طور پر عراق اور سیریا اور مصر، اور دعا ہے کہ خداوند آج کی خوشیاں ان کے لیے اور ہم سب کے لیے مبارک کرے، اور ان کی گواہی کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ان حالات کو اس کے قدموں میں لاتے ہیں۔ ساری دنیا جو کہ اس وقت تذبذب میں ہے، ایک جستجو میں ہے، ایک نا امیدی میں ہے، دعا ہے کہ ہمیں خدا وہ طاقت، سمجھ، ہمت اور ایمان دے کہ ہم اس سفر میں سے گزرتے ہوئے کاملیت کی طرف بڑھ سکیں۔ ہم اپنے ملک کے حالات کو، اپنے حکومت کو،
جو سارے اسپتالوں میں اور دوسری جگہوں میں خدمت کرتے ہیں، ان لوگوں کو، ان سب کو خدا کے حضور رکھے اور ان کی اس خدمت کے لیے، حکمت کے لیے شکر کریں۔ اسی کے ساتھ ہی ساتھ ہم جو غربت اور بیماری کے طوفان میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو یاد کریں، ان لوگوں کے اپنے ذہن میں لائیں، اپنے سوچ میں لائیں، جن کو ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں، جو بے بس ہیں، لاچار ہیں، بے گھر ہیں، بے زبان ہیں۔ کہ خداوند انہیں امید دے اور وہ ہمیں للکارے، مجھے للکارے کہ میں ان کے لیے امید کا پیامبر بن سکوں۔ ہم ان لوگوں کو خدا کے سامنے رکھے جو کہ ان حالات میں بے ایمانی اور بری سوچیں رکھتے ہیں، اپنے فائدے دیکھتے ہیں، ناانصافی کرتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو واقعات ہوئے ہیں جہاں پر کہ ہمارے مسیحی بہنوں بھائیوں کو، ہندو بہنوں بھائیوں کو اور ایسے ہی لوگوں کے ساتھ تعصب کیا گیا، دعا ہے کہ خداوند لوگوں کے دلوں کو انسانیت کی طرف موڑے اور اپنے پاس لائے، تاکہ وہ یہ ذلیل حرکتیں کرنا بند کرے۔ ہم اپنے تمام مسلمان بہنوں بھائیوں کو یاد کریں، وہ بھی جو ہماری طرح اسی عمل میں سے گزر رہے ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں جب وہ رمضان کی تیاری کرتے ہیں تو خدا پاک ان کے دلوں میں ایک نیا انکشاف بخشے اور ان کے ایمان کو اپنے فضل سے روشن کرے۔ ہم جو بیمار اور دکھی اور بے بس ہیں، ان کو یاد کریں، اور خاص طور پر یہ جانتے ہوئے کہ حالات اس وقت سنگین بن رہے ہیں، کہ خداوند انہیں اپنے رحم میں رکھے۔ اور آخر میں تمام اپنی عالم کی کلیسیا کو یاد کرے کہ خداوند ان کے ذریعے سے ایک نیا پیغام انسانیت کو بخشے، اور خاص طور پر کہ یہ مسیح کا آنا ایک وقتی چیز نہیں
चंद लोगों के लिए नहीं बल्कि एक इंसानियत की नई उम्मीद है। ख़ास तौर पर हम अपने कलीसियाए पाकिस्तान को, तमाम पाकिस्तान में मसीहियों को और अपनी डायसिस में अपने बिशप साहब को और जितने हमारे रहनुमा हैं और खिदमत गुजार हैं, उन सबको पाक खुदावंद के हुजूर में लाएं कि खुदा उन्हें हिकमत, दानाई और हिम्मत देता रहे ताकि उनकी खिदमत से मसीह का नाम दुनिया पर ज़ाहिर हो। और आखिर में चंद लम्हे खामोशी में हम अपनी ज़ाती मुनाजात, अपनी ज़ाती तपस्या, अपनी ज़ाती उम्मीदें उसकी बारगाह में रखें। पाक खुदावंद, हम ये सारी मुनाजात, इल्तिजाए, दिल की आवाज़ें तेरे कदमों में लाते हैं और तुझसे भीख मांगते हैं कि तू अपने फजल से इनको अपने लिए कबूल कर। ये सब कुछ हम अपने यीशु मसीह के नाम में तेरे हुजूर मांगते हैं। आमीन। आइए हम खुदा की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात सही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी। हमारी रोज़ की रोटी आज हम, जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को मुआफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ कर। हमें आजमाइश न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। और खुदावंद का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्यालों खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान और मोहब्बत में महफूज है। और काज अपने खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्स की बरकत तुम पर हो और तुम्हारे साथ हमेशा। आमीन। आमीन। मेरे अज़ीज़ों, अब खुदा के नाम से ये इबादत ख़त्म हो चुकी है। बस याद दिलाना चाहता हूँ आप सबको कि अगले इतवार को हम फिर से मिलेंगे सुबह 10 बजे, और तब तक के लिए खुदावंद आपके साथ हो और आपको बड़ी बरकत दे। आमीन।